سورہ مریم 16واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ارشاد فرمایا جو متکبر لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل، جو حضور کا اور صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کفار مشرکین، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ آپ کے غلام، ان کا انجام بھی بیان کر ان کو کیا کیا انعام ملیں گے، اور یہ جو اکڑنے والے، تکبر کرنے والے، حضور کے ساتھ اور قرآنی آیات کے ساتھ مذاق اڑانے والے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ نَهْتَدَوْا، اللہ ان لوگوں کو ہدایت میں اور زیادہ کر دے گا جو ہدایت والے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دین اسلام کے قریب آتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال باقی نہیں رہیں گے، جن پر تم فخر کرتے ہو وہ چیزیں سب کی سب دنیا میں رہ جائیں گی، تم ان کے وارث نہیں ہو، تم ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اور باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ باقی رہنے والے تمہارے اچھے عمل ہیں۔ خیر عند ربک، وہ بہت اچھے ہیں ثواب کے لحاظ سے تمہارے رب کے ہاں، وخیر مردا، اور وہ بہتری کے لحاظ سے بھی بہت اچھے ہیں، ثواب کے لحاظ سے، بدلے کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں۔ کیا؟ تمہارے عمل جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہو رہے ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا؟ جس بندے نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، کیا اس بندے کو آپ نے دیکھا ہے؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اس نے کہا کہ میں مال بھی بڑا ہے میرے پاس اور میری اولاد جتھا بھی بڑا ہے، نفری بھی بڑی میرے پاس، اور میں اتنے عیش پیا کرنا۔ وہ مسلمانوں تواڈے کول کی ہے؟ میں بہت زیادہ مال تے نفری تے لحاظ نہ، شان و شوکت لحاظ نہ میں بڑا آلہ تے اونچی چیزاں ویکھو نا، اتنے میں عیش کرنا تے اگے بھی میں، وہ کافر دا ایک گل سی، اللہ نے اس کا جواب قرآن میں نازل فرمایا۔ تو ہوا اس طرح کہ حضرت عمر بن جو عاص تھے، ان کے والد عاص بن وائل جو بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ اللہ کی مرضی، اللہ مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، دشمن کے گھر نبی کا غلام پیدا کر رہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ادھر صحابی ہے اور بیٹا جو ہے وہ نبی کا دشمن ہے، معاذ اللہ، ایسا بھی ہوا۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد عاص بن وائل شدید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف اور دشمن اسلام ہیں۔ ان کے ذمے حضرت خباب بن ارت جو ہیں، ان کا کچھ قرض تھا، یہ کچھ کام کرتے تھے، اس نے پیسے دینے تھے، عاص بن وائل کافر نے پیسے دینے تھے، تو حضرت عمر کہتے ہیں بھائی مجھے عاص بن وائل مجھے پیسے میرے دے دو۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے پیسے نہیں دینے اس شرط پر کہ تو نبی کا ساتھ چھوڑ دے اور اپنے نبی کو چھوڑ دے، نعوذ باللہ، پھر پیسے لے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا تو مر جائے نا، تے مر کے دوبارہ زندہ بھی تو میرے سامنے ہو جائے، تو پھر بھی میں اپنے نبی نو نہیں چھڑ سکتا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ کہا تو مر جائے، تو مر کر میرے سامنے دوبارہ بھی زندہ ہو جائے تو میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ ہیں، ہمارے لیے وہ عبرت کا نشان ہے، نصیحت ہے، ہمارے لیے وصیت ہے۔ ان کی سیرت پڑھو، سامنے رکھو تو یقین جانو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیسی کیسی قربانیاں دی صحابہ نے۔ آگے سے اس کافر نے جواب کیا دیا، عاص بن وائل کہنے لگا اچھا پھر یہ گل ہے نا، تو پھر ٹھیک ہے، جدوں میں مراں گا نا تے مرن تو بعد پھر میں زندہ ہوواں گا، تے جویں ہن میرے کو مال ہے ادوں بھی میرے کو مال ہونا ہے، تے پھر ادوں میرے کو لے لیں، ادوں میں تینوں دے دیاں گا۔ یہ جواب دیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عاص بن وائل کافر کا، یہ جو سورہ مریم ہے نا، یہ والی سورت قرآن کی، اللہ نے اس کافر کا جواب یہ نازل کیا ہے۔ اس حدیث آیت کو سامنے رکھو اور تفسیر پڑھو جا کے صحیح بخاری سے۔ اس کی تفسیر وہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، کیا اس بندے کو تم نے دیکھا ہے جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس مال بھی بڑا ہے، اولاد بھی بڑی ہے۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس بندے نے وہ اللہ کے غیبی خزانے سے یا غیب سے اس کو کوئی اطلاع ملی ہے کہ یہ اس طرح کر سکتا ہے؟ اس کو کوئی اطلاع آئی ہے اللہ سے؟ کوئی اطلاع نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
یا رب سے رحمان سے اس نے کوئی وعدہ لیا ہے کہ میں اس طرح اور اس طرح کر دوں گا؟ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، جو یہ کافر کہہ رہا ہے نا، اس کی ایک ایک بات کو اللہ نے فرمایا میں لکھ رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں میں۔ سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، اور اس کے لیے عذاب، بہت زیادہ سخت سے سخت عذاب اس کے لیے آ رہا ہے۔ آئے تو صحیح میرے پاس، دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے، قرآنی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے، میرے حضور کا، صحابہ کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے، آئے تو صحیح میرے پاس، اس کے لیے میں بہت دردناک عذاب جمع کر رہا ہوں اس کافر کے لیے۔ باپ کافر ہے، بیٹا عمرو بن عاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا غلام ہے، صحابی رسول ہے۔ تو اس لیے جیسے ایک جنگ کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں، تو کہا ابا جان میرے سامنے آپ بدر میں آئے، تو میں جب آمنا سامنا ہوا تو ابا جان میں اپنے ابو آپ کو سمجھ کر احترام کر کر آپ سے سائڈ پر ہو گیا اور میں نے وار نہیں کیا۔ تو میرے ابو بکر کا جواب سنیے، صحابی رسول کا، نبی علیہ السلام کے سچے پکے غلام کا جواب یہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ کہا تو نے باپ سمجھ کر مجھ کو چھوڑ دیا، اگر تو میرے نشانے پہ آ جاتا میں دشمن خدا اور دشمن رسول سمجھ کر تجھ کو قتل کر دیتا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ اسا محبت کی کرنی، اسا پیار کی کرنا ہے، سانو تے طریقہ ہی نہیں آیا، سریقہ ہی نہیں آیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، میرے ابو بکر ساری دنیا کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن میرے صدیق کا بدلہ میں محمد پورا نہیں چکا سکا، عرش والا قیامت کو دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ کافر کا جواب آس بالوائل کا اللہ نے قرآن میں نازل کیا، اس کو اس لیے نازل کیا تاکہ بعد میں کوئی ایسا نافرمان نہ ہو، پتہ یہ اس کو چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کے اندر جنت ہے، کامیابی ہے، اور عذاب سے بچا جائے گا حضور کی اتباع کر۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین پر پکا رکھے، قرآن تے پہ عمل کرنا ہے، نبی علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرنا ہے۔ جو غلط خرافات، بدعات، شرک، غلط رسومات نے، یا عقیدے وچ کوئی خلش ہے، یا اپنی ساڑی کمزوری ہے، اسی مسجد وقت تے نماز نہیں پڑھتے، یا روزے سستی ہے، یا دین اسلام ایک لچک ہے، یا کوئی جرم کرنے لگے، اچھا پھر ویکھ لیں گے، اے کام نہیں کرنا، اے کام نہیں کرنا۔ اے ویکھو نا، بندہ رات فوت ہویا ہے، اس بندے نو علم سی، شاید یہ ذہن وچ کنیاں کو سوچاں سن، اجے میں یہ کراں گا، اجے میں وہ کراں گا، اجے 5 سال اگلے 10 سال اے میرا منصوب ہوئے گا ذہن وچ نا، بڑیاں بڑیاں سوچاں ذہن وچ، میں بچیاں دی پھر شادیاں کراں گا، پھر اودے بچے ہون گے، او پھر مینوں ابو آکھن گے، دادا ابو۔ کیسی ہمارے ذہن میں سوچیں ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کا رخ موڑو قرآن و سنت کی طرف، سچی توبہ کی طرف رجوع کرو، اپنے ایمان کی تجدید کرو، اس میں کوئی خلش نہ آئے، کوئی اس میں کمزوری نہ آئے، کوئی ایسا گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے تو سچی توبہ کر کے ابھی معافی مانگو، اللہ آئندہ میں ایسا کام نہیں کروں گا، مجھ کو معاف کرنا، مجھ کو معاف کرنا۔ اور اس لیے میرے بھائیو، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کا جواب دیا ہے، تو ہم کو سمجھایا بھی ہے کہ جو نبی کا بن جاتا ہے تو اللہ کتنی عزت دیتا ہے، جو نافرمان ہوتا ہے کہ اللہ کتنا ناراض ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا آ تو صحیح میرے پاس، جہنم میں ہمیشہ تو نے جہنم کا ایندھن اور بھالن بننا ہے تم، اور کبھی تم کو نکالا بھی نہیں جائے گا۔ یاد رکھو، کافروں نے جہنمی چوں نکلنا کو نہیں چاہیے۔ ہاں اہل ایمان، ہم جیسے گناہ گار، اگر ہم سے کوئی گناہ ہوئے تو پہلے تو سچی توبہ کرو، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بھی، جہنم کی گرم ہوا سے بھی بچائے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو ایسے ایسے مومن ہوں گے وہ جہنم میں جب گریں گے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ان کو پھر نکالا جائے گا، پھر ان کو نکالا، لیکن کافر مشرک وہ نہیں نکلیں گے، ہمیشہ چیخو پکار کر رہے، چلا رہے، لیکن انہوں نے نکلنا نہیں۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح پابند بنائے، ہمارے اندر کوئی کمزوری اور کسی قسم کی نکاہت نہ آئے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ کہتا ہے کہ میں وارث ہوں سب کچھ کا۔ اللہ نے فرمایا سارے مال کا میں وارث ہوں، وہ تو اکیلا ہمارے پاس آئے گا، جو یہ بکواس کر رہا ہے نا کافر، اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، اللہ کے علاوہ رب کو چھوڑ کر غیروں کو معبود بناتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ میری عزت میں اضافہ کریں گے، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ عزت رب سے ملتی ہے، عزت کس سے ملتی ہے؟ اللہ سے۔ رسول اللہ کی
اتباع میں تابعداری میں عزت ملتی ہے جیسے صحابہ نے عزت پائی. اللہ نے زمینہ ملکاں نے ملک فتح کر کے صحابہ نو بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر. جو وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھاتے تھے بھوک کی وجہ سے, کمزور تھے, اتنے غریب تھے, لیکن وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظ حدیث بھی بنایا, اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کو مدینے کا گورنر بھی بنا دیا. گورنر چھوٹا جا عہدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. یہ جو اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں نا, قیامت کے دن وہ لوگ پتہ کیا کہیں گے, او بھائی سانو نہیں سی پتا تو ساڑے بعد ساڑی پرستش کرتے رہو, سانو کوئی علم نہیں, اساں تانوں ایدا حکم کو نہیں سی دیتا کہ ساڑی قبر نو سجدہ کرے, اساں کو نہیں سی آکھیا. اس لیے جو اللہ کے نیک بزرگ فوت ہو گئے, اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل کر. آمین. وہ نیک تھے, وہ اچھے تھے, بزرگان دین, اللہ کے ولی, اللہ ان کی عزت میں اور بھی برکت فرمائے. اگر وہ اچھے تو اور ان کو جنت میں اونچا مقام. لیکن اے نہیں کہ ایسا مڑ مڑ کے ادھر انہوں نے پوجنا ہے. وہ بھی اللہ کے بندے تھے, رب کی عبادت کر کے اونچا مرتبہ پا گئے. ہم بھی اللہ کے بندے ہیں, اگر ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو بھی مرتبہ مل جائے. بات تو یہ ہے سمجھنے والی. لہٰذا اسلام کے اندر کسی قبر کو سجدہ جائز نہیں, کسی درخت کو جائز نہیں, کسی حجر کو, شجر کو, مورتی کو, پتھر کو, پتل کی مورتی, لکڑ کی, کوئی مڑی. اجی میں ہندو مڑیاں پوجتے نا, تو اسلام کلمہ پڑھی اس واسطے کہ مڑیاں دی پوجا کوئی نہیں پائی ساڑے اندر, کسے حجر شجر دی پوجا ساڑے اندر کوئی نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی پتھر کھا کر عرب کی زمین پر سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی, اللہ تو ہی سب سے پاک اور اونچا ہے. تو یہ ہے دین اسلام. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.